بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بادشاہ سلامت اور ان کی ٹیم کے کنٹرول میں نہیں ہیں. معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک اور رپورٹ آ گئی ہے جس نے چارج شیٹ اور خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دوسری جانب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کی درخواست ضمانتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نہیں سنی جا رہی اور ان کو بھی دبا دیا گیا ہے. ان کے مقدمات التوا میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ سب کچھ آخر کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو خبریں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا. اس کے بعد آپ کو بھی اور ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ بادشاہ سلامت اور ان کی ٹیم کی کارکردگی اس وقت کیا ہے. کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف جنرل صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر فوج کی قدر و قیمت پوچھنی ہے، آزادی کی قدر و قیمت پوچھنی ہے تو وہ لیبیا سے پوچھیں، وہ شام سے پوچھیں، وہ عراق سے پوچھیں، وہ فلاں ملک سے پوچھیں. اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. پاکستان ایک جوہری ملک ہے. پاکستان کے پاس ایک مضبوط ترین فوج ہے اور لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حالت اس وقت صومالیہ سے بدتر ہے. پاکستان کی حالت نائجیریا سے بدتر ہے، نائجر سے بدتر ہے، مالی سے بدتر ہے، شام سیریا سے بدتر ہے، اور پاکستان کی حالت اسرائیل سے بدتر ہے، افغانستان کے ساتھ ساتھ کیمرون سے بدتر ہے. یہ پاکستان کی صورتحال کس میدان میں؟ دہشت گردی کے میدان میں. اور ان تمام ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، ان سب ملکوں میں دہشت گردی کے معاملے میں اور امن و امان کے معاملے میں صورتحال ہم سے بہتر ہے اور پاکستان کی حالت بدترین ہو چکی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت کیلنڈر پہ دنیا کے انڈیکس میں دوسرے نمبر پر ہے. اور پہلے ملک کا نام آپ نے شاید ہی سنا ہو، کیونکہ میں نے بھی پہلی دفعہ سنا، اور اس ملک کا نام ہے برکینا فاسو. صرف ہم اس سے پوائنٹس کچھ سکور سے ہم اس سے نیچے ہیں، باقی تمام ممالک سے ہم ٹاپ کر گئے ہیں. دہشت گردی کی ٹرافی پاکستان لے آیا. ہم سب کو مبارک ہو، بادشاہ سلامت کو بھی اور بادشاہ سلامت کی ٹیم کو بھی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری کے سارے معاملات جو ہیں یہ عمران خان نے خراب کیے ہیں. احسن اقبال صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ دہشت گردی ختم کر دی تھی، اور یہ تو افغانستان سے جب جنگ ختم ہوئی تو طالبان کو جو پاکستان میں واپس لے کے آئے اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اپنے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب اور تمام جماعتیں یہ ببانگ دہل کہہ رہی ہیں کہ یہ ماڈل تو جنرل باجوہ کا تھا. جنرل باجوہ صاحب آئے تھے پارلیمان میں، ان کے ساتھ جنرل فیض امیر صاحب سے، یہ تو ان کا ماڈل تھا، وہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، قومی دھارے میں بسانا چاہ رہے تھے، وہ لے کے آئے تھے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے اس کی مخالفت کی تھی. طالبان کی TTP کی بات ہو رہی ہے، جسے آج کل فتنہ الخارج کہا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے کیلنڈر ہے، اس کا جواب اب جو انٹرنیشنل مبصرین ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. ایک کیلنڈر ہمارے ساتھ بھی سامنے موجود ہے کہ 2013 سے اور 2024 تک پاکستان میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے. تو پاکستان میں 2013 سے لے کر 2018 تک، یعنی کہ میاں صاحب کا زمانہ تھا، میاں صاحب کا دور تھا جس کی احسن اقبال صاحب تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں دہشت گردی کے کل واقعات 5400 ہوئے. 5400 دہشت گردی کے حملے ہوئے پاکستان میں. اور اس کے بعد آتا ہے عمران خان صاحب کا دور. اس میں 3 سالوں میں، صرف 3 سالوں میں، 3.25 سالوں میں ان کی جو حکومت تھی آپ کی، اس میں ٹوٹل جو حملے ہوئے وہ 550 تھے، یعنی 5400 اور کے مقابلے میں 850 حملے ہوئے دہشت گردی کے. اور یہ کم ترین سطح بتائی جا رہی ہے پچھلے 10 سالوں میں، 12 سالوں میں، پچھلے 12 سالوں میں کم ترین سطح ہے یہ دہشت گردی کے حملوں کے واقعات کی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. اس کے بعد آتا ہے امپورٹڈ سرکار، اور پھر آتی ہے کاکڑ سرکار، اور اس کے بعد آتی ہے پھر الیکشن چور سرکار. ان کے زمانے میں اب تک 3 سالوں میں
3 सालों में ये दहशतगर्दी के वाक़यात तकरीबन 1700 हो चुके हैं, 1700-1800, यानी कि जितने इमरान खान साहब के 3 सालों में हुए उतने वाक़यात हर साल हो रहे हैं मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार से लेके इलेक्शन चोर सरकार तक। तो मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है और ख़ुद पाकिस्तान के अपने जो महकमे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे भी ये सारे अदाद व शुमार मौजूद हैं। फिर आप अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ये अदाद व शुमार मिल जाएंगे, क्योंकि इनको कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जनाब, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक़ या अवाम की फलाह व बहबूद तो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारी प्रायोरिटी तो थी कि किसी भी तरीके से उन मुस्तरद शुदा ख़ानदानों को दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए, ताकि दाल रोटी सबकी चलती रहे, चरगे वर्गे चलते रहें, माल आता रहे, किकबैक्स मिलते रहें, ये सब कुछ होता रहे। तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, ये है दहशतगर्दी के वाक़यात, एक्चुअल दहशतगर्दी ये हो रही है और इंडेक्स में हम नंबर 1 पे हैं। हम अब तक कई ट्रॉफीज़ ले चुके हैं। मौजूदा बादशाह सलामत को ये क्रेडिट जाता है कि जब से ये आए हैं उस वक्त से लेके इम्पोर्टेड सरकार से लेके आज तक हम कई ट्रॉफीज़ ले चुके हैं। दहशतगर्दी की ट्रॉफ़ी इनके पास है और उसके बाद ख़वातीन का 32 मुल्कों में, ख़वातीन के मामले में 32 मुल्कों में शामिल हैं हम, ये ट्रॉफ़ी इनके पास है। उन बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली, ये ट्रॉफ़ी इनके पास है। बदतरीन जो है सतह पे आ गई है हमारी बैरूनी सरमायाकारी और अंदरूनी सरमायाकारी, ये ट्रॉफ़ी आपके पास है। ये सारी ट्रॉफ़ीज़ आपके पास हैं। और SIFC के बारे में तो BBC की ये रिपोर्ट, मुफस्सल रिपोर्ट आ चुकी है कि 5 महकमों में SIFC में हाथ डाला गया और वो 5 महकमे जिनके सरबराहान रिटायर्ड या हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, फ़ौजी क़यादत है, उन तमाम के तमाम 5 शोबों में भी हमारी हालत बदतरीन हो चुकी है। उसकी वजह यह है, उसमें फ़ौजी जर्नैलों का कसूर नहीं, बल्कि कसूर है कि उनको गलत जगह पे लगाया क्यों गया, उनका तजर्बा नहीं है। कोर कमांडर, कल तक कोर कमांडर पेशावर थे, आज वो सयाहत को देख रहे हैं, टूरिज़म को देख रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुकदमात जो हैं वो धड़ाधड़ ख़त्म कर रहे हैं। जो एक्चुअल रेफरेंस थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं और झूठे मुकदमात में वो सबसे सरे फहरिस्त हैं। जबकि उनके अपने ऑफिसर जो हैं वो पिछले दिनों पुरस्रार तौर पे उनकी डेथ हुई है और उसके बाद जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और उनके अपने वर्षा ने बताया कि उनके जिस्म पे ज़ख्मों के निशानात भी थे और उनके कमरे से इंजेक्शन ऐसे मिले हैं और एनेस्थीसिया टाइप चीज़ भी मिली है। तो वो आखिर क्या कर रहे थे और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा था, यह ख़ुद एक तहकीकात तलब बात है। इसकी तहकीक होनी अभी बाकी है, लेकिन उन पे ख़ानदान पे शदीद दबाव डाला जा रहा था और डाला जा रहा है। अब आते हैं जी आगे, क्योंकि ये है हमारी क्रेडिट पे ये चीज़ें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पीका एक्ट आ चुका है और पीका एक्ट का शिकार एक और डॉक्टर शहरयार भक्खर से वो हो चुके हैं जी। और उन्होंने सिर्फ इतना किया था कि जो म्यू हॉस्पिटल में मामला गया था और म्यू हस्पताल में फॉर्म 47 की वज़ीर गई और वहाँ के MS को उन्होंने उनकी इंसल्ट की और उन्हें कहा कि शुक्र करें मैं आपको गिरफ़्तार नहीं करवा रही। और वो वीडियो मौजूद है और पता चला है कि वो तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे और वो पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर फ़ारिग हो चुके थे और ये पेंडिंग था। और ये सारे का सारा एक तो ड्रामा आ गया है और इसको पॉइंट आउट किया जब इस पर तनकीद की गई इस रवैये पर, तो डॉक्टर शहरयार भक्खर से हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे पीका एक्ट के तहत तौहीने मरियम नवाज़ साहब का एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तौहीने मरियम की है उन्होंने और तौहीने मरियम नवाज़ शरीफ की है। पूरा नाम लेना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भी खिलाफ भी मुकदमा हो जाए। तो उन्होंने कहा जी FIR में कहा गया है कि डॉक्टर शहरयार अहमद ख़ान वल्द रफ़ीक साहब, और उसमें उन्होंने कहा कि अपनी फेसबुक पेज पे उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में गैर मुनासिब अल्फाज तहरीर किए गए हैं और तज़ीक अमेज़ वीडियो शेयर की है। भैया आप अपनी इज्जत नहीं करवाओगे ना, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ना आपको दवाइयाँ मिलनी है ना इज्जत मिलनी है। एक उस्तानी आपकी बेइज्जती कर जाती है, आप चुप करके सुनते रहते हो।
اب یہ تک بھی نہیں کہتے کہ جو خواجہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے 10 سال سے مائبا بنا ہوا ہے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کا, اس نے کیا کیا, اس کو ٹرمینیٹ کیوں نہیں کرتے, سیکٹری کو کیوں نہیں ٹرمینیٹ کرتے. جتنے سارے بڑے ہیں یہ سب کچھ کہنے کی وجہ دیواروں میں چھپ رہے تھے اس ٹائم کہ استانی ان کی طرف نہ دیکھ لے. تھوڑے سے دور میں ہم میں اسپتال میں ہوا کرتے تھے, نہ شہباز شریف کی نہ کسی منسٹر کی ضرورت ہوئی تھی کہ ایک قدم بھی میں اسپتال کے اندر رکھتا. آج آپ لوگوں نے سب کو سر پہ چڑھا لیا. جب تک آپ لوگ خود سٹینڈ نہیں لیں گے نا, نہ آپ کو عزت ملے گی نہ آپ کو دوائیاں ملیں گی. آپ لوگ سب نا ایک پولٹری فارم کی طرح, جب بندہ چوزا پکڑنے آتا نا ذبح کرنے کے لیے, سارے چوزے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے, شاید ہم ساری زندگی سالوں تک زندہ رہ لیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. اگلی باری آپ کی آئے گی, پھر اس کے بعد اس کے اگلی باری اس اگلے بندے کی آئے گی. جو ساتھ آپ کے خواجہ صاحب کھڑے تھے اور ان خواجہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ جناب وہ وزیر ہیں اس محکمے کے اور وہ دوائیاں کیوں نہیں ہاسپٹل میں دے رہے اور وہ کیوں نہیں ضروریات پوری کر رہے. ان سے پوچھنا تھا. دوائیاں ڈاکٹر صاحبان نے نہیں, ڈاکٹر صاحبان نے تو وہی کچھ آگے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے مریضوں کو جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ پرووائڈ ہی نہیں کرے گی تو وہ آگے کیا کریں گے. تو لہٰذا یہ ان کی بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جاتی, ان پہ مقدمہ درج کر دیا گیا. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمینی حرکتیں کی جا رہی ہیں اور ان کو ستایا جا رہا ہے, اور چونکہ وہ مان نہیں رہے اور نہ ہی وہ مانیں گے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کاربند رہیں گے اور کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب ان کے دماغ میں انفیکشن چلا گیا ہے. یہاں تک تو بات پہنچا دی تھی آپ نے 2 دن میں, تو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا. اس کے بعد عمران خان کو کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر یہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھول جائیں. ہم لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ان کی حفاظت کریں گے, ہم سارے پاکستان ان کی حفاظت کرے گا, اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں. دوسرا ان کے ڈاکٹر اور جو ان کے ذاتی معالج ہیں, جو ان کے ڈاکٹر ہیں, ان سے ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, ان سے ملاقات نہیں کرانے دی جا رہی. کیوں روکا جا رہا ہے آج؟ اور بچوں کے ساتھ کوئی 4 مہینے کے بعد ایک دفعہ عمران خان کی بات کروا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہی ایک چیز عمران خان مانگتے ہیں, یا اپنی کتابوں کی بات کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے میری بات کروا دو. اور یہ جان کے یہ بڑی کمینی حرکت ہے کہ جیل مینیولز کے مطابق عمران خان کو اجازت ہے کہ اپنی بچوں کے ساتھ بات کر لیں, یہ نہیں کرانے دیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی ضروریات ہیں جیل مینول کے مطابق. وہ کوئی سہولت نہیں مانگ رہے عمران خان صاحب, وہ کسی قسم کا کوئی شور و غوغا نہیں کر رہے, وہ رہائی کی اپیل نہیں کر رہے اور ان سے اور نہ ان سے معاملات طے کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. بلوچستان سے خبر شیئر کرتے ہیں جی. اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ, مرکزی سیکرٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ ایڈوکیٹ, مرکزی لیبر سیکرٹری موسیٰ بلوچ, مرکزی ہیومن رائٹس سیکرٹری احمد نواز بلوچ, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر اور ضلعی صدر غلام نبی مری اور پارٹی کے سابقہ ضلعی صدر میر غلام رسول مینگل کو آج سریاب عدالت میں پیش کیا گیا اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرکزی قائدین کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. اختر مینگل صاحب نے کہا کہ اس کے علاوہ پارٹی کارکنان نے بھی خزدار, سراب, قلات, مستونگ, کوئٹہ, نوشکی, تربت, گوادر, پنجگور, ہب, ڈیرہ مراد جمالی اور سبی میں از خود گرفتاریاں دی ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب, اور یہ ہرگز اچھی صورتحال نہیں ہے کیونکہ بلوچستان پہلے ہی بدامنی کا شکار ہے اور وہاں پہ پہلے ہی بہت ہی زیادہ احساس محرومی پایا جاتا ہے. تو یہ جو پنجاب میں چل رہی تھی پنجاب گردی اور فسطائیت, اب وہ بلوچستان میں بھی اس میں 1-2 درجے کا مزید درجے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور وہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور کل کو پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. پھر ایک اور خبر, اور وہ بھارت نے یہ کلیم کی ہے, اور بھارت کا یہ کلیم سامنے آیا ہے کہ جناب انہوں نے کلبھوشن یادیو کو مخبری کر کے گرفتار کرنے والے پاکستانی کو تربت میں قتل کر دیا ہے. اور قتل تو ہو چکے ہیں وہ, اور لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ کلیم کیا ہے, تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نماز تراویح کے دوران مفتی شاہ میر جاں بحق ہو گئے ہیں
اور مفتی شاہ میر کا قتل بھارتی میڈیا کی ٹاپ سٹوری ہے، اور بھارتی میڈیا کے مطابق کلبھوشن یادیو کو گرفتار کروانے کے پیچھے مفتی شاہ میر کا ہاتھ تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ہیں، اور وہ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں ان کی خفیہ ایجنسی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے، اور جو ان کے مخالفین وہ سمجھتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اتنے کامیاب آپریشن ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی سوال ہے ہماری بادشاہ سلامت اور ان کے اداروں سے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔